السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے کل نور کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، ان کے تعلق سے کئی دلائل پیش کیا تھا۔ آج کچھ اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں، ان اعتراضات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کا ساتھ ساتھ جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے ہیں، ان کا جو اعتراض ہے، ان اعتراض کو میں پہلے بیان کروں گا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تن بے سایہ کے مسئلہ پر مخالفین کے پاس کوئی قوی اعتراضات نہیں، صرف 2-3 شبہات ہیں جو ہر جگہ مختلف پیرائیوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے اعتراضات ما جوابات عرض کرتے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کریں۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن ٹھیک دوپہر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میں حضور کے سایہ میں تھی۔ دیکھو، حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سایہ میں تھی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ ہی نہ ہوتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے، اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سایہ میں تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نہیں ہیں اور ان کا سایہ ہوتا تھا۔ یہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے کہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سایہ میں تھی، اگر حضور کا سایہ نہ تھا تو آپ سایہ میں کس طرح ہو گئی تھی۔ لفظ ظل پر غور کرو، ظل سایہ کو کہتے ہیں۔ کسی دیوبندی وہابی کو حضور کا سایہ ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کے سوا کوئی نہ مل سکی، وہ اس کو بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، جب یہ حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا جواب دے دیں۔ تو جواب ملاحظہ ہو، اس حدیث میں ظل سے مراد یہ معروف سایہ نہیں جو کثیف اجسام کا ہوتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں گرمی کی ٹھیک دوپہر میں یہ سایہ پڑتا ہی نہیں، اور اتنا دراز سایہ کہ دوسرا آدمی اس میں چل سکے، یہ تو گرمیوں میں دوپہر کے وقت ہمارے ہاں بھی نہیں پڑتا، لہذا یہاں یہ سایہ مراد نہیں۔ عربی بلکہ اردو میں بھی رحمت و مہربانی و کرم اور پناہ کو سایہ کہتے ہیں۔ عربی میں رحمت کو بھی سایہ کہتے ہیں، مہربانی کو بھی سایہ کہتے ہیں، کرم کو بھی سایہ کہتے ہیں۔ عام طور پر بزرگوں کو لکھتے ہیں دام ذلہم، اور ان کا سایہ ہمیشہ رہے، یا مد ذلہم، ان کا سایہ دراز ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت صاحب دن رات دھوپ و آگ میں تپتے رہیں اور ان کا سایہ پڑتا رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی مہربانی، رحمت، پناہ ہمیشہ رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عجز و انکسار والا عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پہ جامع صغیر کی یہ عبارت ہے، جلد دوم پیج نمبر 31، اس میں حدیث پاک میں ہے کہ عجز انکساری والا عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، اور دوسری حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ 7 آدمی ہیں کہ اللہ انہیں عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اب دیکھیے کہ خدا تعالیٰ جسم کثیف ہے،
کہ اس کا سایہ ہونا اور عرش اعظم سایہ دار جسم ہے، یہاں دونوں جگہ سایہ سے مراد رحمت اور پناہ ہے۔ نیز یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 یعنی جنت میں جو ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس چلے گا تو اسے طے نہ کر سکے گا۔ تو دیکھیے جنت میں نہ دھوپ ہے نہ چاندنی۔ پھر طوبہ درخت کے سائے کے کیا معنی؟ وہاں بھی سایہ سے مراد پناہ یا اس کے نیچے ہونا ہے۔ تمہاری پیش کردہ حدیث میں اگر سایہ سے مراد یہ سایہ معروفہ ہو تو یہ حدیث ہماری پیش کردہ حدیث ذکوان کی بھی خلاف ہوں گی اور ان آیات قرآنیہ کے بھی خلاف جو پہلے ہم نے بیان کیا، یعنی کل والے جو ویڈیو میں نے بیان کیا تھا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں حضرت صفیہ کی حدیث کو لے کر کہ میں حضور کے سایہ میں تھی، تو سایہ سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت مہربانی ہے، ورنہ پھر صرف سایہ ہی اگر مراد لیا جائے تو یہاں پہ جو حدیث پاک ہے جامع صغیر جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 31 کی کہ عجز و انکساری والا عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، تو گویا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا سایہ، اللہ کا تو کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، تو یہاں بھی جو حضرت صفیہ کی جو حدیث میں جو بیان کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے، تو وہ سایہ سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مراد ہے، ان کی مہربانی مراد ہے۔ اب دوسرا اعتراض دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ظلالہ عن الیمین عن الشمال۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر چیز خود بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے اور اس کا سایہ بھی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے اور ان کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہو تو حضور دوسری مخلوق کے مقابلے میں کم عادل ہوں گے، کم عابد ہوں گے۔ تمام مخلوق کے 2 سجدے، حضور کا صرف 1 سجدہ، یعنی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو وہ تو سجدہ کر ہی رہا ہے، تو ان کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ اور حضور کو اگر بے سایہ مانا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جو کر رہے ہیں لیکن ان کا سایہ نہیں ہے تو ان کا سجدہ نہیں ہوا، تو گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عام لوگوں کے عبادت گزار میں وہ کم ہو گئے، لہذا حضور کا سایہ ہوا تاکہ حضور انور کی عبادت بھی 2 طرح کی ہو۔ تو جواب اس کا اس اعتراض کے 2 جواب ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ آپ کے اس سوال سے لازم ہوتا ہے کہ جب کوئی دیوبندی صاحب سایہ میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں مولوی صاحب کا سایہ نہ پڑھ رہا ہو اور اس وقت کوئی جانور دھوپ میں کھڑا ہو تو جس کا سایہ پڑ رہا ہو تو اسی وقت مولوی صاحب سے وہ جانور افضل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے سایہ میں جو سایہ دار درخت ہے ان کے نیچے اگر سجدہ کر رہا ہے تو صرف سجدہ ہی ہوتا ہے، ان کا سایہ سجدہ نہیں کرتا۔ اور کوئی جانور اگر دھوپ میں ہے وہ اگر جو ہے اللہ کے اس میں بندگی میں جھک رہا ہے تو ان کا سایہ بھی جھک رہا ہے، تو گویا کہ ایک جانور ایک انسان سے بڑھ گیا انہی کے بزبانی۔ تو مولوی صاحب تو صرف اپنے آپ ہی سجدہ کر رہے ہیں، سایہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ جانور بھی سجدہ کر رہا ہے، اس کا سایہ بھی جو تم اپنے متعلق وہاں جواب دو گے وہی یہاں جواب دے لینا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سجدہ تمام دنیا کی تمام عمر کی عبادات سے افضل ہیں۔ جب حضور کے صحابی کا سواسر جو خیرات کرنا ہمارے پہاڑ بھر سونا خیرات سے افضل ہوا تو حضور کی عبادات کا کیا پوچھنا۔ کوئی چیز سایہ دار ہو یا غیر سایہ دار حضور کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ مولوی صاحب آئندہ آپ
اور آپ کی جماعت ہمیشہ دھوپ میں ہی نمازیں پڑھا کریں تاکہ ڈبل سجدہ ہوا کرے آپ کا اور آپ کے سائے کا بھی۔ جو یہ اللہ کی جو آیت جو لے کے اعتراض کرتے ہیں، اس آیت کو جو وہ سمجھا ہے، اس سمجھنے کی وجہ سے اگر حضور پر اعتراض کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جو ہے نماز پڑھے تاکہ ان کا ڈبل سجدہ ہو۔ اب آ جائیے آپ تیسرے اعتراض پر۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فرما دو قل انما انا بشر مثلکم، فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ جب بحکم قرآنی حضور ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے ہیں اور ہم تو بے سایہ نہیں بلکہ سایہ دار ہیں، تو چاہیے کہ حضور بھی بے سایہ نہ ہو، سایہ دار ہوں، ورنہ مثلکم کا ظہور نہ ہوا۔ دیکھیے مطلب سمجھنے کا ان کا طریقہ دیکھیے کہ قل انما انا بشر مثلکم کو لے کر یہاں سوال کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، اللہ خود فرماتا ہے، تو ہم سایہ دار ہیں تو حضور بھی سایہ دار ہو گئے، تو اسی کو یہاں لا کے وہ سیکھ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو طریقے سے جواب دیا جائے گا، ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو یوں کہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں اور ہم تو نہ نبی ہیں، نہ رسول، نہ شفیع المذنبین اور نہ رحمت للعالمین، تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہ نبی، نہ رسول، نہ کسی اور صفت عالیہ سے موصوف ہوں۔ گویا کہ اگر ہم جیسے بشر ہم مانیں تو نبی بھی نہیں ہوئے، رسول بھی نہیں ہوئے اور شفیع المذنبین بھی نہیں ہوئے، رحمت للعالمین بھی نہیں ہوئے، تو ان اندھوں کو کیا کہا جائے؟ سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، بس جو آتا ہے سوال کر بیٹھتا ہے۔ اور جواب تحقیق یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مطلب اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے بندوں کی طرح نہ خدا ہے، نہ خدا کی اولاد، نہ خدا کے رشتہ دار اور نہ بھائی۔ قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم جیسے بندے یا ہم جیسے بشر وہ نہیں ہیں۔ وہ ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفیع المذنبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا ہے، تو گویا کہ وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں بلکہ نوری بشر ہیں، اور اللہ کے خالص بندے، اور آپ میں الوہیت کا شائبہ بھی نہیں۔ مخالفین کے پاس سایہ ہونے پر کوئی قوی دلیل نہیں ہے، صرف عناد و ضد سے انکار کرتے ہیں، یوں ہی واہیات شبہات کو دلائل سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تو اسی قدر آیت قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال بزرگان دین، عقلی دلائل، تمہارے بزرگوں کے اقوال پیش کر دیے، تم بھی سائے ہونے پر کوئی آیت یا حدیث یا صحابی کا فرمان ہی پیش کر دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جو ہے سایہ تھا۔ کوئی بھی جو ہے غیر مقلد ہو، چاہے کوئی بھی ہو جائے، وہ یہ ثابت کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور نہیں تھے۔ اگر نہیں پیش کر سکتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک خدا داد معجزے اور کمال کا کیوں انکار کرتے ہو؟ افسوس ہے کہ دوسرے قومیں اپنے بزرگوں کے جھوٹے کمالات کے ڈھنڈورے پیٹتے پھرتے ہیں، اور تم اپنے رسول کے سچے کمالات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر اس قسم کے لاکھوں کمالات رب تبارک و تعالی نے حضور کو دے دیے تو تمہارا کیا بگڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ وہ آنکھ عطا فرما دے ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ پائے، آمین۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کو کیا آئے، نظر کیا دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو سچ بولنے اور سچ کو قبول کرنے کی
توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں پلیز وہ سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیو کو بھی جو ہے آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔